اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 نمبر کو دیکھیے بیٹا, ان کو دکھائیے قاعدے سے. اقرا کیا ہے یہاں پہ؟ اقرا. اقرا کس اقرا کو پڑھیے؟ اقرا مانے اقرا پڑھو. صحیح ہے. جو پہلا سورہ ہمارا آیا تھا وہ کون سا ہے؟ سورہ اقرا. صحیح نا. سورہ علق, اس کا نام کیا ہے؟ سورہ علق, جس کی سورہ علق. ابتدائی 5 آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئی تھی پہلی مرتبہ وحی کے طور پر. اسی سورے کی ابتدائی شروعاتی 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی بسم خلق ربک خلق الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صحیح ہے. یعلم. یہ آیتیں تھیں جو قرآن بولے. مجید کی ابتدائی طور پر نازل کی گئی تھی, اور اس سے علم کی فضیلت پہ باقاعدہ دلیل دی جاتی ہے. خلق الانسان من علق. علق کس کو کہتے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں بے بخشید استاد. کس کو؟ اس کی بس اس سے آپ نے کیا بتایا؟ علق کہتے استاد ہیں. نہیں نہیں جیسے اقرا پڑھو. نہیں اس کو جانے دیجیے. اس کے قرار وہ آخری ہے جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے, وہ آخری آیت ہے. سمجھیے, علق کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو. خون جب جمع ہو جاتا ہے, صحیح ہے, انسان کی پیدائش کا ابتدائی چیز جو ہوتی ہے وہ کیسے جسم کیسے صاف پاتا ہے؟ جی. پہلے خون جمع ہوتا ہے. خون جمع ہوتا ہے پھر وہی گوشت کی شکل لیتا ہے, ایک لوتھڑے جیسا ہوتا ہے. لوتھڑا سمجھتے ہیں نا, یعنی ایسا جس کو دیکھنے کا بھی دل نہ چاہے. صحیح ہے. اگر کوئی بچہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی شکل اگر کامل نہ ہو جسم, تو اس کو دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ وہ کا ابتدائی صورت انسان کی وہ ہوتی ہے, لیکن اسی تعلیم کی بدولت انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اشرف و اعلیٰ ہو جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے نا. اللہ نے ایک انسان کی ایک ایسی صورت کا ذکر کیا جس میں اس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے, اور ایک اس کی علم کے بعد وہ کمال جو انسان کو ملتا ہے اس حالت کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ایک کتاب ہے بنیۃ المرید فی ادب المفید والمستفید, جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں سب پڑھیں گے. تو اقرا کیا ہے مولانا؟ پڑھیے. اب یہاں اس میں موصول کی بات ہو رہی ہے. اس میں موصول, اس میں موصول جو موصول کیوں بول رہے ہیں کہ ایک ریلیشن پیدا کرتا ہے. دو لفظ, دو سینٹینس کے درمیان ایک جوڑتا ہے. صحیح نا. کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. اس کو اسم موصول بولا جاتا ہے, اور اس کو انگلش میں ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹو پروناؤن. صحیح. ریلیٹو پروناؤن کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دو سینٹینسز کو آپس میں جوڑتا ہے. صحیح ہے نا. اور ریلیٹو پروناؤن میں WH فیملی کے جو ممبر ہیں وہ سارے کے سارے یوز ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ دیکھیے الطالب الذی, الطالب یعنی اسٹوڈنٹ, الذی اور مؤنث اگر ہو تو اس کے لیے اللتی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اللتی. مذکر کے لیے الذی اور مؤنث کے لیے اللتی. صحیح ہے. اللتی تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا. جی. اور الذی بھی پڑھا. اور اس کی جمع آتی ہے الذین, صراط الذین, یہ جمع ہے. مؤنث میں آتا ہے اللتی, اس کی جمع آتا ہے اللاتی, اللاتی واللواتی, اللاتی واللواتی.
مثال کے طور آگا پر بہت اگر زیادہ کوئی لائٹ ایسا ہے، سینٹینس لکھیں جی لائٹ ہے دکھ نہیں رہا ہے. ہاں یعنی تھوڑا سا چلنے ہی مشکل ہے اس کے، یہ بھی نہیں چلے گا. الذی اس کا جمع آئے گا الذین، اور اللتی کا جمع کیا آئے گا؟ اللاتی واللواتی، اللاتی اور لواتی دونوں آئے گا. اللاتی واللواتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ریلیٹو پروناؤن، مثال کے طور پر آئی میٹ teacher. Met the teacher ایک سینٹینس ہے یا نہیں ہے؟ ٹیچر سے ملاقات کی. اب یہاں آگے بڑھاتے ہیں. Is in our school. اب ہم نے کیا کیا، ایک دوسرے سینٹینس کو کس کے ذریعے جوڑ دیا؟ لذی کے ذریعے. یہ وہ کیا ہوا، ریلیٹو پروناؤن، دو سینٹینسوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. وہی کام الذی. اسی لیے الذی کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو. کیا بولتے ہیں؟ جو. الطالب الذی. دیکھو بیٹا کتاب میں دیکھو، الطالب الذی. الطالب یعنی اسٹوڈنٹ، الذی یعنی جو. صحیح ہے. اسٹوڈنٹ جو. خرجا، خرجا مانے ہوتا ہے نکلا، خرجا مانے نکلا. من مانے سے، من الفصل کلاس، فصل مانے کلاس. الطالب الذی اسٹوڈنٹ جو، خرجا نکلا، من الفصل کلاس سے. الآن ابھی، الآن یعنی ابھی. من انڈونیشیا یعنی انڈونیشیا سے ہے. انڈونیشیا ایک ملک ہے جو جزیروں کا ملک کہا جاتا ہے. کس کا؟ جزیروں کا ملک. بہت سارے جزیرے ہیں، بہت سارے، یعنی چھوٹے 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 جزیرے ہی جزیرہ ہے، سمندروں کے بیچ میں بسا ہوا ہے. انڈونیشیا مسلم ملک کا پورا ملک. الطالب الذی خرجا اسٹوڈنٹ جو نکلا، من الفصل کلاس سے، الآن ابھی، من انڈونیشیا. کہاں سے ہے وہ؟ انڈونیشیا سے ہے. الکتاب الذی، اسی لیے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جو نئے نویلے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز مبہم نہ رہے، غیر مفہوم نہ رہے. الکتاب الذی، کتاب مانے کتاب. سمجھ رہے ہیں مولانا علی رضا صاحب قبلہ؟ کتاب مانے کتاب، الذی مانے جو، کتاب جو، علی المکتب میز پر ہے. علی مانے پر، مکتب مانے میز. یہ جو میز ہے پڑھائی لکھائی کے جو کام آتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکتب. صحیح ہے. الکتاب الذی علی المکتب، کتاب جو میز پر ہے. للمدرس، مدرس کی ہے. کس کے لیے ہے؟ استاد کے لیے ہے. لے مانے کیا ہوتا ہے؟ لیے. لے مانے لیے. للمدرس، مدرس کون ہوتا ہے جی؟ استاد، پڑھانے والا، درس دینے والا مدرس. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کے لیے. لیمن مانے کیا ہوتا ہے؟ کس کے لیے.
लेमन माने किसके लिए, हादल कलम ये कलम, अल जमील उसके साथ लगा दिया, जमील के माने होता है मौलाना खूबसूरत, सही है। लेमन हादल कलमुल जमीलो, ये खूबसूरत कलम किसके लिए है, अल्लदी जो अलल मकतबे मेज पर है, ये खूबसूरत कलम किसका है, जो मेज पर है। समझ में आ रही बात में इतना आ रहा है मौलाना आपको? आगे देखिए, अल बैतुल कबीरो, अल बैतुल कबीरो मौसूल है, ये बड़ा घर, बड़ा घर, कबीरो बड़ा घर, अल्लज़ी माने जो, फी दालिका शारिअ जो उस सड़क पर है, माने वो होता है ना, अब यहाँ जी मिक्स करेंगे, सही ना, जो शारिअ माने सड़क, जो उस सड़क पर है, लिल वजीरे किसके लिए है, वजीर के लिए, वजीर वजीर, शरीरुल्लदी, शरीर माने होता है बेड, शरीर बेड, जो आप जिस पे सोते हैं लेटते हैं वो क्या है, शरीर, क्या है, शरीर है। शरीरुल्लदी बेड जो, बेड जो फी गुरफत खालिदिन, फी माने में, गुरफत खालिदिन खालिद का कमरा, गुरफा माने क्या होता है, कमरा, हुजरा माने भी क्या होता है, कमरा, हुजरा माने भी कमरा, गुरफा माने भी कमरा, सही है ना। कुरान मजीद का एक सूरह है जिसे सूरह अखलाक कहा जाता है, सूरह हुजरात, क्या है वो, सूरह हुजरात, किसकी जमा है, हुजरा की, हुजरे की, सही है। चूंकि मस्जिद नबवी के बराबर में सारे लाइन में क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, तो अस्सरीरुल्लदी बेड जो, फी गुरफत खालिदिन खालिद के कमरे में, मकसूरुन हुआ है। अब इस जुमले में अगर एराब के एतबार से देखेंगे तो अस्सरीरु मुब्तदा है, मकसूरुन खबर है, सही है ना। अस्सरीरु क्या है, मुब्तदा, मकसूरुन क्या है, खबर। हाँ, जब आपकी किताबें बड़ी होंगी तो मुब्तदा पहली लाइन में तो चौथी लाइन में खबर मिलेगी, और बड़ी होगी तो मुब्तदा पहली लाइन में, खबर मिलेगी पहले पेज में, खबर मिलेगी दूसरे पेज में। आपको पूरी नजर दौड़ा के समझना होगा मुब्तदा कहाँ है और खबर कहाँ है, बात किससे पूरी हो रही है वो आपको समझना होगा। जैसे अस्सरीरो मकसूरुन, क्या होगा, तर्जुमा हो जाएगा कि नहीं होगा, अस्सरीरो मकसूरुन क्या होगा, टूटा हुआ। अब ये जो बीच में बात है, ये बीच में बात तो एक्सप्लेनेशन वाली है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हम, वो बेड जो किसके कमरे में है, खालिद के कमरे में, सही है, वो क्या है, टूटा हुआ है। अगर ये बीच का हटा देंगे तब भी जुमला सही है, शरीरो मकसूरुन, बेड टूटा हुआ है, तब हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा बेड टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ इन्होंने बता दिया कौन सा बेड टूटा है। पड़े से कचरो कहीं नहीं जी देखो कि उस्ताद मकसूर का मतलब क्या है, गुरफा माने कमरा, रूम, फी गुरफत खालिद मकसूद खालिद के मकसूद कमरे में, समझ में आई बात। फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, अभी लफ्जन लफ्जन किया था, पूरा एक साथ पढ़ रहा हूं। तालिबुल्लज़ी खरजा, स्टूडेंट जो निकला, मिनल फसले क्लास से, अल-आना अभी, मिन इंडोनेशिया इंडोनेशिया से है, अल किताबुल्लज़ी किताब जो, अलल मकतबे मेज पर है, लिल मुदर्रिसे उस्ताद के लिए है, लिमन हादल कलमु अल जमीलो ये खूबसूरत कलम किसका है,
الذی علی المکتب جو میز پر ہے، البیت الکبیر بڑا گھر، الذی فی ذلک الشارع جو اس سڑک پر ہے، للوزیر وزیر کے لیے ہے، السریر الذی بیڈ جو فی غرفت خالدین خالد کے کمرے میں ہے، مکسورون ٹوٹا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہے اقرأ المثال، اقرأ مانے پڑھیے، المثال مثال مثال کو پڑھیے، مثال کو، ثم مانے کیا ہوتا ہے؟ ثم مانے پھر، صحیح ہے، ثم مانے پھر، انگلش میں دین آتا ہے نا، دین THEN دین، دین مانے کیا ہوتا ہے؟ پھر، ثم مانے بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر، ثم پھر، کون مانے بنائیے، کون مانے بنائیے، اقرا پڑھیے، المثال مثال کو، ثم پھر، کون بنائیے، جملن جملے، علی غرارہ اسی طریقے پر، علی غرارہ یعنی اسی طریقے پر، جیسا مثال میں دیا ہے اسی طریقے پر آپ کا کیا کرنا ہے؟ جملے بنانے ہیں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال کی مجموعے کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہی کیا ہے؟ غرر الحکم۔ کیا نام ہے؟ غرر الحکم، صحیح ہے نا؟ تو اس میں مولا کائنات کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اقرأ المثال مثال کو پڑھیے، ثم کون پھر بنائیے، جملے علی غرارہ اسی طریقے پر۔ یہاں پہ دیکھیے انگلش میں کیا دیا، ریڈ دا ایگزامپل دین میک سینٹینسز آن دس پیٹرن۔ صحیح ہے، پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں، فکس طریقے کو کیا بولا جاتا ہے؟ پیٹرن بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، الکتاب الذی علی الکرسی صغیر، صحیح ہے، الکتاب الذی کتاب جو، علی الکرسی کرسی پر ہے، صغیر چھوٹی ہے، الکتاب الذی کتاب جو، علی الکرسی کرسی پر ہے، علی مانے کیا ہوتا ہے؟ پر، on جو انگلش میں ہوتا ہے on the table, on the chair, on the roof، وہی کام کون کرتا ہے عربی میں؟ علی، علی الکرسی کرسی پر، صغیرون چھوٹی ہے، الکتاب الذی کتاب جو، علی المکتب میز پر ہے، الکتاب الذی، سمجھ میں آ رہا مولانا؟ کتاب الذی جو، علی المکتب میز پر ہے، کبیرون بڑی ہے، کیا ہے مولانا قسیم؟ کیا ہے؟ وہی ہے، ہاں جو رشید مارکیٹ میں تھی وہی ہے، وہ کیا ہے؟ کبیر ہے، بڑی ہے، بڑی ہے، پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں جملے بنانے ہیں آپ کو، ایک کا جملہ تو یہاں پہ ہو گیا، ایک کا ہو گیا، دو کا ہو گیا، اب یہاں مدرس جدید، کیا جملہ بنائے گا مولانا؟ ایسے کہیے، المدرس الذی، کیا بولیں گے؟ المدرس الذی یعنی ٹیچر جو، فی الفصل کلاس میں ہے، مدرس جدید نیا استاد ہے، ٹھیک ہے، یا الرجل الذی فی الفصل وہ آدمی جو کلاس میں ہے، مدرس جدید نیا ٹیچر ہے۔ آئے سمجھ میں؟ لبنت الفلاح کہیں گے یہاں پہ
کہ هذا الكتاب، کیا بولیں گے؟ هذا الكتاب، یہ کتاب، الذی جو، علی المکتب میز پر ہے، لبنت الفلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور لتی آئے گا یا لذی آئے گا؟ جی التی آئے گا یا الذی آئے گا؟ التی کا مطلب یہ نا کہ جو چیز کے بعد آ رہی ہے نا اس کے اعتبار سے، جیسے ہم نے الذی کس کے بعد آئے؟ کتاب، تو کتاب تو مذکر ہے نا، جی جی ہاں تو الذی لائیں گے۔ اگر جو چیز ہم بتائیں گے، مثال کے طور پر اگر ہم حجرے کے بارے میں بولنے لگے، حجرہ، الحجرہ یا الغرفہ، الغرفۃ التي فی جنب المکتب، فی جنب المطبخ، وہ کمرہ جو کچن کے برابر میں ہے، تو وہاں آپ کیا لائیں گے؟ الذی نہیں لائیں گے، الحجرۃ التي یا الغرفۃ التي لانا پڑے گا۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہاں کہیں گے هذا الکتاب، یہ کتاب، الذی علی المکتب جو میز پر ہے، لبنت الفلاح کسان کی بیٹی کے لیے ہے۔ اب ہے ابن الامام، تو کیا کہیں گے؟ کہیے الذی هذا الولد، هذا الولد یہ لڑکا، الذی فی المسجد جو کہاں ہے؟ مسجد میں ہے، ابن الامام امام کا بیٹا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ هذا الولد یہ لڑکا، الذی جو، فی المسجد مسجد میں ہے، ابن الامام امام کا بیٹا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہاں انہوں نے یہ کام ان کو پہلے کر دینا چاہیے، مجھے اس کتاب کی کمی لگتی ہے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں بیت جدید، اگر ہے بیت جدید، اس کے معنی کیا ہوگا؟ نیا گھر۔ تو بیتن کیا ہے؟ منعوت ہے، اور جدید کیا ہے؟ نعت ہے۔ نعت یعنی ایڈجیکٹو، صفت، صحیح نا؟ کوئی چیز اچھی یا بری کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی، وہ صفت ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو بیتن کیا ہے؟ منعوت ہے، جس کی تعریف کی جائے وہ منعوت، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ منعوت، اور نعت جو اچھائی یا برائی ہو۔ تو جدید کیا ہے؟ بیت کا گھر، بیت کی صفت کیا ہے؟ کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ جدید ہے، تو جدید کیا ہوئی؟ اس کی صفت ہوئی، اسی کو نعت بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پوائنٹس کے ریممبر میں آ جائے گا، نیو ہاؤس، تو بیتن جدید کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ بیتن جدید، تو نعت منعوت تو سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے بنتن صغیرتن میں بنتن موصوف ہے، صغیرتن صفت ہے، کیا معنی ہوگا؟ چھوٹی لڑکی، ولدن صغیر چھوٹا لڑکا۔ تو آپ کو یہ تو میں نے بتا دیا، مذکر کی صفت کیا آتی ہے؟ مذکر، مؤنث کی صفت مؤنث۔ اب یہاں پہ دیکھیں ولدن کی صفت کیا ہے؟ کیا ہے؟ صغیرن، چراغ کو بھی لے جائیں، ولدن صغیر، تو ولد صغیر کیا ہے؟ ولد موصوف ہے، صغیر صفت ہے۔ کتاب جدید نئی کتاب، تو کتاب موصوف ہے، جدید صفت ہے۔ یہ دونوں مذکر ہیں، ان کی صفت بھی مذکر آئی۔ بنت صغیرۃ سیارۃ جدیدۃ میں غور کیے، بنت مؤنث ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ صغیرۃ، دیکھو وہاں کتاب میں، صحیح ہے؟ اور سیارۃ جدیدۃ تمہارے یہاں نہیں ہے کیا جی؟ تو دیکھو وہاں سیارۃ جدیدۃ، یہ بھی کیا ہے؟ موصوف صفت ہے۔ اچھا یہ تو ابھی ہے، چلیے اس کو انشاءاللہ کل پورا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔